اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں، لحن میں، علم میں، عمل میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، ابھی چند لمحوں کے بعد میری ابھی فون پہ بات ہوئی ہے، شہنشاہ خطابت ابن فاضل دیوبند، مقبول عوام، مقبول زمانہ، حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب سٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے عزیز خوبصورت نعت خوان عوامی انداز میری مراد جناب ظفر شہزاد صاحب وہ بھی چند لمحوں میں سٹیج پہ پہنچ رہے ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہم نے ان کو ساری رات سٹیج پہ بٹھایا، لیکن ہم ان کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے۔ میں خود مسلسل اس پروگرام کو دیکھ رہا تھا، میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ میری مراد خطیب ذیشان، خطیب ابن خطیب، خطیب یورپ و ایشیا، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتانی، ان کی نشانی، ان کے جانشین، میری مراد واعظ شیریں زبان، واعظ خوش الہاں، پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری بلال حنیف صاحب ملتانی رانا صاحب تشریف لائیں اور آپ سے محو گفتگو ہوں۔ حضرت مولانا قاری بلال حنیف صاحب ملتانی۔ جان لگ رہے رانا صاحب، جان لگ رہے نہیں بیٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شاہ صاحب کی دعاؤں سے اور آپ حضرات کی اجازت سے بغیر خطبے کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رات کافی گزر چکی اور کئی سارے مہمان ابھی باقی ہیں۔ میں چیئرمین صاحب تو چلے گئے، سردر صاحب جو ہیں وہ بزم حسان کے سید عزیز الرحمان شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بزم حسان میں ایک خطیب کی بھی سیٹ نکالو۔ آپ کی ہے نا ماشاءاللہ۔ یہ ان حضرات کی مہربانی ہے کہ اکثر و بیشتر جہاں بھی بزم ہوتی ہے تو بحیثیت خطیب مجھے دعوت دیتے ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے، ان حضرات کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جتنے بھی سامعین سٹیج پر یا مجمع میں تشریف فرما ہے، میری سب سے گزارش کہ ان ہیروں کی قدر کریں، بزم حسان کے قائدین اور اسی طرح سے جو کارکنان چھوٹے نعت خوان ہیں، ان سب کی قدر کریں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اور اگر مجھ سے پوچھتے ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں گواہ ہوں، یہ نعت خوان لوگ ان کی نسبت بھی بہت بڑی ہے، اور ان میں کئی سارے حضرات صاحب کرامت ولی لوگ، کئی سارے حضرات، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بغیر ہی تمہید کے اور بغیر ہی خطبے کے آج بات چلانا چاہتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لیا جائے۔ یہ نعت خوان حضرات آپ کے سامنے جو تشریف فرما اور جو آپ کے ایمان کو جلا بخش کے اپنے اپنے اسفار پر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب حضرت حسان کے روحانی بیٹے ہیں، اور ان کی نسبت اور ان کی نعت خوانی میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہاں بھی قبول ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی قبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعت خوان جنہوں جو نعت خوانی لکھا کرتے تھے، قصیدہ لکھا کرتے تھے، ان کا قصیدہ بڑا مشہور ہے، قصیدہ بردہ شریف، علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ۔ حضور علیہ السلام کی عظمت میں نعت لکھی، قصیدہ لکھا، کسی کو سنایا کوئی نہیں، کسی کو دکھایا کوئی نہیں، اور رات کو سو گئے۔
حضور علیہ السلام رات کو خواب میں آ گئے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او بصیری آج جو تو نے میری عظمت میں نعت لکھی ہے قصیدہ لکھا ہے جلدی کر شاباش آج وہ مجھے سنا دے عرض کر دیا آقا میں نے تو وہ کسی کو بتایا کوئی نہیں کسی کو سنایا کوئی نہیں کسی کو دکھایا کوئی نہیں آپ کو کیسے پتہ چل گیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی نعت خان میری کوئی عظمت لکھتا ہے میری کوئی نعت لکھتا ہے رب کائنات مجھے راحت پہنچاتے ہیں اور اسی لیے رب کائنات نے مجھے یہ بات بتلا دی شاباش کھڑا ہو جا مجھے میری وہ نعت سنا دے حضور علیہ السلام کو علامہ بصیری نے وہی قصیدہ وہی نعت سنا دیا جو آپ کو شاہد عمران عارفی صاحب سنا کے گئے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حضور علیہ السلام کو علامہ بصیری نے حضور کی نعت خواب میں سنائی حضور علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے امام الانبیاء کے چہرے پہ تبسم آ گیا حضور نے خوشی میں ارشاد فرمایا او بصیری مانگو کیا مانگتے ہو کیا چاہتے ہو عرض کر دیا آقا بیمار ہوں مریض ہوں میرے جسم میں برس کا مرض لگ گیا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں مجھ سے بدبو آتی ہے آقا مہربانی کریں اپنے رب سے دعا مانگیں کہ مولا مجھے شفا عطا فرما دے حضور علیہ السلام نے نعت کے بدلے میں قصیدے کے بدلے میں علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے جسم کے اوپر اپنا نبوت والا دست مبارک پھیر دیا حضور علیہ السلام نے جہاں جہاں پھیرا مجھے بڑا سکون حاصل ہو گیا بالآخر حضور علیہ السلام نے ایک یمنی چادر مجھے تحفے میں دے دی تو نے بڑا اچھا قصیدہ پڑھا تو نے بڑی نعت پڑھی یہ میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے تحفہ یہ بھی لے جا علامہ بصیری فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا خواب میں امام الانبیاء کا دست مبارک مجھے جہاں جگہ لگا رب کائنات نے مجھے شفا عطا فرما دی سبحان اللہ ماشاءاللہ فرماتے ہیں جب میں نے توجہ کی نا اپنے سرانے کی طرف تو وہ چادر جو حضور نے خواب میں دی تھی وہ بھی سرانے کی طرف رکھی ہوئی میری دعا ہے کہ رب کائنات سٹیج والوں کو بھی نیچے والوں کو بھی تمام کے تمام مسلمانوں کو لیکن خاص طور پر آج جو یہاں شریک ہو گئے اللہ رب العزت سب کو اپنے محبوب نبی کی خواب میں زیارت کرا دے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو خواب میں میری زیارت ہو جائے یقین کر لینا کہ رب کائنات نے خواب میں مجھے ہی دکھایا کیونکہ شیطان میری شکل بنا کر کے نہیں آ سکتا اللہ بعض اوقات درود پاک کی کثرت سے حضور کی خواب میں زیارت ہوتی ہے کیا کرو گے بعض اوقات اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بہت زیادہ ہو تو خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہوتی ہے بعض اوقات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہو اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بہت زیادہ ہو تو اس جذبے کی بدولت رب کائنات اپنے نبی کی خواب میں زیارت کرا دیا کرتے ہیں بعض اوقات انسان کوئی امام الانبیاء کی محبت میں اللہ کی محبت میں کوئی خاص جذبہ دکھا دے سخاوت کے دریا بہا دے تو رب کائنات اس آدمی کی اس نیکی کو قبول فرما کے خواب میں اپنے نبی کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں 70 لوگوں کا قافلہ تیار کیا حج کرنے کے لیے جانا ہے پرانی بات اس زمانے میں پیدل اونٹ یا گھوڑے پہ سفر ہوتا تھا شہر سے باہر رہائش تھی وہاں سے شہر میں آئے
وہاں پڑاؤ کیا کہ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں گے، ضروریات کو پورا کریں گے، بالآخر پھر آگے حج کے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ سب لوگوں نے سامان اکٹھا کیا، ایک نگران مقرر کیا، اپنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے چل دی۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک گلی میں باہر کی طرف چل دیا، چلتے چلاتے میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اس ڈھیر کے اوپر ایک مردہ جانور بکری مری ہوئی پڑی ہے، اور میں نے دیکھا ایک عورت ہے، پردہ کیا ہوا با پردہ ہے، لیکن اس کے ایک ہاتھ میں چھری ہے، ایک ہاتھ میں تھیلا اور کپڑا ہے، وہ مردہ جانور کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس کپڑے کے اندر ڈال رہی ہے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی عورت مکاری کرے گی، نہ جانے یہ مردہ جانور کا گوشت کس کو کھلائے گی۔ میں اسے دیکھتا رہا، اس نے گوشت کپڑے میں ڈالا، بالآخر لے کے دیہات کی طرف چل دی، میں پیچھے پیچھے چل دیا، وہ جنگل کی طرف چل دی، میں پیچھے پیچھے چل دیا، ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، وہ اس کے اندر داخل ہو گئی، میں قریب ہی چھپ کے بیٹھ گیا دیکھوں کہ یہ کیا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا اس نے وہ مردہ جانور کا گوشت نکالا، بوٹیاں بنائی، ہنڈیاں میں ڈالا، سالن پکنا رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی کہ یہ حرام کھائے گی یا اولاد کو کھلائے گی۔ میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا بہن میں نے دیکھا مردہ جانور کا گوشت تو کاٹ کے لائی ہے، کیا کرے گی اس کا؟ کہنے لگی بھائی کیا کروں، سید زادی ہوں، امام الانبیاء کے خاندان سے ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، شوہر میرا ہے نہیں، ننھے منھے بچے ہیں، کمانے والا میرا کوئی ہے نہیں، روٹی کا انتظام کوئی نہیں، کئی دنوں کے فاقے سے میں اور میرے بچے ہیں، جب کچھ نہ ملا شریعت مجھے مردہ کھانے کی اجازت دیتی ہے، لہٰذا میں لے ان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی بہن نہ کر، مردہ نہ کھا، میں تیرے لیے روٹی کا انتظام کروں گا، تھوڑی دیر میرا انتظار کر لے، میں بھی آتا ہوں، تیرے لیے سامان لاؤں گا، تیرے لیے راشن لے کر کے آؤں گا۔ حضرت چلے گئے، اپنے ان قافلے والوں کے پاس چلے گئے، جا کر کے قافلے والوں کو کہہ دیا او لوگو میرا سامان نکال دو، میں نے اپنا حج کرنے کا ارادہ ختم کر دیا، حج کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، میرا راشن بھی نکال دو، میرے کپڑے بھی نکال دو، میرا سامان نکال کے میرے حوالے کر دو، اور تم رب کے حوالے جاؤ، حج کرنے جاؤ۔ سگا بھائی بھی اس قافلے میں ہے، سمجھایا او سلیمان پتہ ہے کتنا عرصہ ہو گیا تیاری کرتے ہوئے، روز روز یہ موقع نہیں آتے، کہا اگر روز روز وہ موقع نہیں آتے تو روز روز یہ موقع بھی نہیں آتے، اگر حج کا موقع روز روز نہیں ملے گا، وہاں سید زادی حرام جانور کا گوشت کھانے کے لیے مجبور ہے، حج کروں گا، بیت اللہ جاؤں گا، روزہ اطہر پہ بھی تو جاؤں گا، اگر امام الانبیاء نے میرا درود و سلام یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، وہاں میری بیٹی حرام کھانے پہ مجبور تھی، تو یہاں حج کرنے آ گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرا سامان نکال، سامان لے آئے، راشن بہن کو دے دیا کہ لو میں یہی ٹھہروں گا، مزدوری کرتا رہوں گا، تمہارے لیے روٹی کا بندوبست کرتا رہوں گا۔ قافلہ چلا گیا، یہ مزدوری کرتے رہے، اپنا بھی پیٹ پالتے رہے، سید زادی کا بھی پیٹ پالتے رہے، اللہ کی شان پیدل سفر ہوتے تھے، 7-8 مہینوں کے بعد وہ لوگ جب حج کر کے واپس آئے، سلیمان ابن ربی نے ان کا استقبال کیا، کہا تمہیں مبارک ہو، تمہارے مقدر اچھے تھے، تم نے حج کیا، میں یہاں رہ گیا۔ 69 قافلے کے لوگ کہنے لگے سلیمان ہم سے مذاق کیوں کرتا، ہم سے مذاق کیوں کرتا ہے؟ تو نے اپنا سامان تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے نکال لیا تھا، ہم لوگ جب آگے چلے تو اپنی سواری لے کے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا، سارا سفر تو نے ہمارے ساتھ کیا، حج تو نے ہمارے ساتھ کیا، لبیک
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये सदाएं तूने हमारे साथ बुलंद की थी। तवाफ हमारे साथ किया, पूरा हज हमारे साथ किया, कुर्बानी हमारे साथ थी। इमामुल अंबिया के रोज़े अतहर पे दुरूद और सलाम के तोहफे तूने हमारे साथ पेश किए थे। जरा दौड़कर सवारी दौड़ाकर हमसे पहले यहाँ पहुंच गया, तो अब कहता है कि तुम्हें हज मुबारक हो। कहा कि खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं यहां से नहीं गया। वो कहते हैं कि हम जानते हैं तू गया। इन्होंने कहा कि मैं नहीं गया। सारा दिन यही तकरार होती रही, इसी परेशानी में दिन तो गुजर गया, रात आ गई, इसी परेशानी के आलम में सो गया। ये लोग कसम खा करके कहते हैं कि तू हमारे साथ गया, लेकिन मुझे पता कि मैं नहीं गया। मैं सैयद ज़ादी की यहाँ मजदूरी के लिए लगा रहा, इनकी रोटी रोजी का बंदोबस्त करता रहा। इसी परेशानी में ये सोया जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मेहरबानी की, ख्वाब में इमामुल अंबिया की ज़ियारत हो गई। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर ने फरमाया परेशान क्यों है सुलेमान? अर्ज की आका मैं गया कोई नहीं, और वो कहते हैं कि तू गया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ सुलेमान तूने बहुत बड़ी नेकी की, हज को छोड़ दिया, हज तूने तरक कर दिया, मेरी बेटी की खिदमत में लग गया, उसको हराम खाने से तूने बचाया, उसकी जरूरियात को पूरा करता रहा, उसकी नन्ही मुन्नी बच्चियों की जरूरियात को पूरा करता रहा। रब्बे कायनात ने तेरी इस नेकी को ऐसा कबूल फरमा लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी शक्ल का तेरे जैसा एक फरिश्ता बनाकर इनके साथ लगा दिया। उसने तेरी तरफ से हज भी किया, उसने तेरी तरफ से तवाफ भी किया, उसने तेरी तरफ से मेरे रोज़ा अतहर पे आकर दरूद और सलाम के तोहफे भी पेश कर दिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उन लोगों ने एक मर्तबा हज करना था कर लिया, लेकिन रब्बे कायनात ने तेरी शक्ल का फरिश्ता जो मुकर्रर कर दिया, क़यामत तक वो तेरी तरफ से हज करता रहेगा, सवाब तुझे मिलता रहेगा। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ा इससे भी बड़ा अजीब वाक़या लिख दिया। फरमाते हैं कि एक यूं ही सैयद ज़ादी सादात खानदान की थी, शोहर शहीद हो गया, हरात के रहने वाली थी, निजाम नहीं चलता था, हिजरत करके समरकंद में आ गया। आकर के लोगों से पूछा यहाँ कोई सखी है जो मेरे लिए रोटी का इंतजाम करे, सर छुपाने की मुझे जगह दे दे। लोगों ने कहा यहाँ दो सखी है, एक मुसलमान सखी है और एक मजूसी आतिश परस्त आग का पुजारी सखी है। बता तुझे किसका रास्ता दिखाएं? इसने कहा दोनों का बता दो। मुसलमान ने ना संभाला तो फिर मजूसी के पास चली जाऊंगी। रास्ता बतला दिया। ये मुसलमान सखी के पास चली गई, जाकर के दरवाजा खटखटाया, वो आया, पूछा क्या है, कौन है? कहा कि मैं नबी की बेटी हूँ, सादात खानदान से हूँ। फाके आ गए, तंगदस्ती आ गई, छोटी छोटी यतीम बच्चियां हैं, मस्जिद में बिठा के आई हूँ, क्या चाहती है? 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह मिल जाए। मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूँ। इस मुसलमान सखी ने इसको धुतकार दिया, ये कहते हुए यहाँ आए दिन लोग आकर यही बात किया करते हैं, हम नबी का खानदान है, हम नबी का औलाद है, आजा अगर तू नबी की औलाद है, कोई दलील दे दे, कोई गवाही दे दे, कोई सनद दे दे, कोई तो शवाहिद दे दे कि तू नबी की औलाद है। ये कहने लगी मैं परदेसी, मेरी कौन गवाही देगा, मेरी कौन दलील देगा? यह वो कहने लगा अगर दलील कोई नहीं तो जा, चली जा, यहाँ से आगे चली जा। उसने धुतकार दिया, धक्के दे दिए। ये फिर उस मजूसी आग के पुजारी सखी के दरवाजे पर चली गई, जाकर के सदा बुलंद कर दी। वो बाहर आ गया, पूछा कौन है, क्या चाहती है? इसने कहा मैं मुसलमानों के नबी की बेटी हूँ, 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह का सवाल करती हूँ।
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے مسلمانوں کے نبی کو مانا تو نہیں، لیکن تو ان کی بیٹی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بڑی شان والی ہوتی ہے، آجا تجھے روٹی بھی ملے گی، رہنے کو گھر بھی ملے گا، یہ گھر ہے، جب تک تیرا جی چاہے یہاں رہو، خود جائے تو جائے، میں تجھے جانے کا نہیں کہوں گا۔ کھانا مل گیا، روٹی مل گئی، چھت مل گئی، بچوں کو لے آئی، وہاں ٹھہرایا۔ رات کو یہ سب لوگ جو سوئے ہیں، مسلمان سخی سردار کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا۔ امام الانبیاء تشریف فرما ہے، سامنے ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ یہ اتنا عالی شان محل کس کا ہے، یہ اتنا عالی شان گھر کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا محل ہے، جنتی گھر ہے ایمان والے کا۔ اس نے فوراً عرض کر دیا کہ ہاں میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی مومن مسلمان ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تم مسلمان ہے اپنے ایمان کی دلیل دے دے، اپنے ایمان کی گواہی دے دے، اپنے ایمان کی کوئی شواہد دے دے۔ کہتا ہے کہ میری چیخ نکل گئی، میں نے عرض کر دیا کہ میری گواہی کون دے گا، میری دلیل کون دے گا، یہاں میرا گواہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کے سامنے سے یہاں سے دفع ہو جا، تیرے دروازے پہ میری بیٹی آئی، تو نے گواہ مانگے، تو نے دلیلیں مانگی، تو نے اس کو دھتکار دیا، اگر تیرے پلے گواہی ایمان کی کوئی نہیں تو چاہ یہاں سے دفع ہو جا، یہاں سے چلا جا۔ کہتا حضور نے جب غصے سے مجھے یوں دھتکارا نا، دفع ہو جا، چلا جا یہاں سے۔ کہتا خوف کی وجہ سے میری نیند کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی، پسینے سے شرابور، جوتے پہننے یاد نہیں، دوڑا ہے رات کے ٹائم کہ وہ بیوہ کدھر گئی، وہ یتیم بچیاں کدھر گئی، پوچھتے پچھاتے صبح ہو گئی۔ اس مجوسی کے دروازے پہ پہنچا، لوگوں نے بتلایا کہ اس بیوہ کو تو وہ لے گیا، اس نے اس کو ٹھکانہ دے دیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا وہ بیوہ مجھے دے دو، وہ یتیم بچیاں دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ اس نے کہا 3000 دینار لے لو، وہ دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ جب تکرار بڑی، مجوسی نے کہا بات کیا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے واقعہ سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، اس لیے اب لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا اللہ والو سودے بن دیکھے ہوا کرتے ہیں، سودے بن دیکھے ہوا کرتے ہیں، تو آج آنکھوں سے دیکھ کر اب سودا کرنے کے لیے آ گیا۔ میں نے بن دیکھے سودا کیا، میں مجوسی تھا، میں نے مجوسی ہو کر آگ کا پجاری ہو کر نبی کی بیٹی کو میں نے اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دیا۔ اور پھر یاد رکھ تو نے اکیلے نے خواب نہیں دیکھا، جب امام الانبیاء نے تجھے دھتکارا پھر امام الانبیاء میری طرف متوجہ ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا او مجوسی کل تک تو غیر مسلم تھا، کل تک تو مجوسی تھا، کل تک تو آگ کا پجاری تھا، لیکن رب کائنات نے تیری اس ادا کو ایسا پسند فرمایا، اللہ رب العزت نے تجھ پر بھی تیرے خاندان پر بھی جنت واجب فرما دی۔ کہا جب میں سویا تھا اس وقت مجوسی تھا، اب میں اور میرا پورا خاندان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ بات دور بھی نکل گئی، دیر بھی ہو گئی۔ حضرت شاہ جی میں نے اسی لیے خطبہ نہیں پڑھا تھا کہ چلو وہ ٹائم بھی بچاؤں، یہ سارے حضرات خطبہ سنتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کی بڑی محبتیں، بزم حسان کی خاص طور پہ تمام قائدین کی بڑی محبتیں اور شفقتیں، میرے دل میں بے شمار باتیں جو ہے سٹیج پر بیٹھ کر آ رہی تھی، اور میرا جی چاہتا تھا کہ آج کچھ اور بیان نہ کروں، آپ حضرات کے سامنے اسی سٹیج پہ آنے والے ان نعت خانوں کی کرامات بیان۔ الحمدللہ ہمیں بھی ان سٹیجوں پہ آتے ہوئے 14-15 سال ہو گئے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہوئے تو 16-17 سال ہو گئے ہیں۔ ان حضرات کی کرامات ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی۔ عارفی صاحب جو ہیں مجھے جاتے جاتے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اتنی تفصیل سے میرا کلام پہلی دفعہ سنا۔ میں نے کہا کہ حضرت میں نے جب پہلی دفعہ سنا تھا اس وقت بھی طویل تھا،
اور آج سے کوئی 7-8-9 سال کی بات ہے، ٹیپا سلطان پور میں میری بھی اس میں کرامت دیکھنا، میں بھی صاحب کرامت ہوں۔ کسی نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا۔ اب پکی پول والا میں ایمان سے پھر خطابت چھوڑ کے نعت خان بن جاؤں گا، کسی کی روزی پہ لات ماروں گا۔ میرے پاس حکیم عبدالحلیم صاحب آئے وہاں سے ٹیپا سلطان پور سے، کہنے لگے قاری صاحب آپ کا ٹائم لینا ہے اور مشورہ بھی دو، ہماری مسجد بن رہی ہے، اس کی ہم نے چھت ڈالنی۔ میں نے کہا جزاکم اللہ، میں نے کہا نور جمال طارق کو بلاؤ، اس کو پیر سلیمان طارق میں کی انداز میں بیان کرنا اور جھولی بھر کے مانگنا آتا۔ میں نے اس سے قبل ان کا بیان اور انداز دیکھا تھا، میں نے کہا مجھے تو لینے آئے ہی ہو، لگے ہاتھ عارفی صاحب کو بھی بلا۔ یہ پرانی بات ہے، یہ بزم حسان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ان حضرات کو بزم حسان کی وجہ سے عزت اور شہرت ملی ہے، ابھی بزم حسان کا تصور نہیں تھا۔ ہمارے شاہ صاحب اس وقت برطانیہ میں جا کے نعتیں سنا کے آتے تھے، عرب میں جا کے نعتیں سنا کے آتے تھے، امام کعبہ کو نعتیں سنا کے آتے تھے۔ اس وقت بزم حسان نے ان کو عزت نہیں دی، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ میں نے کہا عارفی صاحب کو بھی بلا لو، وہ کہنے لگے عارفی صاحب کا کیا کریں گے؟ میں نے کچھ سنا ہوا تھا عارفی صاحب کی کرامات کہ نیک آدمی ہے، کلام بڑا اچھا پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے میری بات مانی، نور جمال طارق کو بھی بلایا صاحب کو اور عارفی صاحب کو بھی بلایا۔ میں نے تو جانا ہی جانا تھا، میری تو وہ ٹکٹ کٹانے آیا ہی تھا۔ اللہ کی شان، اللہ نے یہ جملے ایسے قبول فرمائے۔ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ ان کو بلائیں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا چھت ڈل کے پیسے بچ جائیں گے۔ عارفی صاحب نے کلام پڑھا، مزہ آ گیا۔ یقین کرنا میں بڑا پکا آدمی ہوں، فوتکی پہ بھی مجھے رونا نہیں آتا، لیکن اس وقت میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو رہی۔ عارفی صاحب نے سفید ٹوپی، کریم کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، مجھے آج بھی یاد، حالانکہ ارشد راز کی بات۔ عارفی صاحب نے کلام پڑھا، نور جمال طارق صاحب نے جھولی پھیلائی، ہم نے دعا کی۔ جب پیسوں کی گنتی کی گئی، حکیم صاحب نے بتایا کہ چھت بھی ڈل جائے گی، پلستر ہو کے بھی پیسے بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس دفعہ صرف چیئرمین صاحب کی آپ کو میں نے کرامت سنائی، اگلی دفعہ کسی بزم حسان میں آیا تو میں اپنے ویر، اپنے محترم، اپنے مخدوم جو مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور مجھے بھی شاہ صاحب سے بڑی محبت ہے، میری مراد سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، یہ تو ویسے ہی اہل بیت اور سادات خاندان ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اپنے ویر کی آپ کو کرامات سناؤں گا۔ اللہ رب العزت آج کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔